آج کچھ ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ یونیورسٹی آف لاہور میں پچھلے دنوں ایک لڑکی خودکشی کرتی ہے۔ لڑکی پسند کی شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ لڑکی کی 27 منٹ کی ایک کال پولیس کے ریکارڈ میں آئی ہے۔ احمد بلال جس کا نام ہے اس لڑکے سے بات کر رہی ہے، اور جتنی بھی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ لڑکی پسند کی شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ پیرنٹس کے مسلسل لڑکی کو انکار کی وجہ سے لڑکی اس طرح کا سنگین قدم اٹھانے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ السلام علیکم، اٹس می ذیشان سلیم، نیوز 1 پلس میں خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج کی خبر انتہائی اہم خبر۔ آج کچھ ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ یونیورسٹی آف لاہور میں پچھلے دنوں ایک لڑکی خودکشی کرتی ہے۔ فاطمہ نامی لڑکی 5 جنوری کو خودکشی کرتی ہے۔ اب اس کیس کے اندر کچھ نئی باتیں، کچھ نئی چیم گوئیاں سامنے آئی ہیں۔ ابتدا کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ لڑکی کو کچھ ایجوکیشنل پرابلمز فیس کرنے پڑ رہے ہیں، لڑکی کے اوپر یونیورسٹی کی طرف سے کچھ پریشر ہے، لڑکی کو جو ہے وہ اٹینڈنس کے کچھ ایشوز سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ سارے جتنی بھی باتیں تھیں، یہ سارے کچھ حقائق سامنے رکھے جا رہے تھے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں، ابھی لیٹسٹ جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس کے مطابق لڑکی پسند کی شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ لڑکی کی 27 منٹ کی ایک کال پولیس کے ریکارڈ میں آئی ہے۔ پولیس نے یہ بیان ہمیں بتایا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ اس لڑکے سے، احمد بلال جس کا نام ہے، اس لڑکے سے بات کر رہی ہے، اور بات کے دوران جتنی بھی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ لڑکی پسند کی شادی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن پیرنٹس کے دباؤ کی وجہ سے، تعلیم کو جاری رکھنے کے دباؤ کی وجہ سے، اور پیرنٹس کے مسلسل لڑکی کو انکار کی وجہ سے لڑکی اس طرح کا سنگین قدم اٹھانے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ اب یہ ہمارے معاشرے کے اوپر، ہمارے پیرنٹس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اتنی سپیس کیوں نہیں دیتے؟ بچوں کو ہم اتنا فریق کیوں نہیں کرتے کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کو جان سکیں، ان کی دماغی صلاحیت کو پرکھ سکیں، ان کے ہم نفسیات اور جذبات کو دیکھ سکیں اور پرکھ سکیں۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی اور اس کے اندر ہم نے نفسیات کا ذکر کیا تھا۔ یونیورسٹی آف لاہور کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس کیس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس میں ہم نے نفسیات کی بات کی تھی، اور حقیقی طور پہ وہی نفسیاتی ایشو ڈاکٹر کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے، اس کے بعد جب کال کی بات ہوئی تو پولیس نے کہا کہ یہ 27 منٹ کی کال تھی، اور اس کال کے اندر لڑکی بار بار یہ اصرار کر رہی تھی کہ لڑکے سے میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور یہ مکمل طور پہ ایک جو ہے وہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی تھی اس کال کے اندر، جو پولیس نے ہمیں بتایا ہے۔ ابھی تک FIR درج نہیں ہوئی، کیونکہ لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے FIR درج کروانا تھی۔ پولیس نے یہ بتایا ہے کہ ایسے کیس میں FIR درج نہیں ہو سکتی جب تک خودکشی کرنے والا مر نہیں جاتا، جب تک اس کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی FIR بھی درج نہیں ہو سکتی۔ ابھی تک ایک اور رپورٹ جو ہمارے سامنے ابھی آ رہی ہے کہ لاہور پولیس کے DIG آپریشنز فیصل کامران نے بتایا ہے کہ لڑکی کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، اس کی ٹانگوں کی ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی ہیں، اور اس کی ریڑھ کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی ہے، اس کی پسلیاں بھی فریکچر ہو چکی ہیں۔ اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کے بعد ایک نارمل انسان اپنی نارمل زندگی کو ایزیلی سروائیو نہیں کر سکتا۔ پھر بھی ہماری دعا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اب یہ کچھ ایسے سوالات ہمارے اس معاشرے کے اندر اس کیس نے چھوڑے ہیں ناظرین، کہ جس کے بعد ہم آج کے بچوں کو، آج کے نوجوانوں کو، آج کے والدین کو یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا اپنے ساتھ انگیج کیوں نہیں کرتے کہ ہم ان کی پریشانیوں کو سن سکیں، ان کے اس پرابلمز کو سالو کرنے کی طرف جا سکیں، ان کی پریشانیوں، ان کی پرابلمز کو ہم دیکھ سکیں، اور پھر ایسے پریشر کو الٹا ان کے اوپر ڈالنا، ان کے دماغ کو پریشرائز کرنا، اور ان کی زندگیوں کے فیصلوں کو مکمل طور پہ اپنے ہاتھ میں لے لینا، اپنی انا کی جو تسکین ہے اس کے لیے، یہ ایک انتہائی میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک شرم کی باعث یہ بات ہے اس معاشرے کے اندر۔ اور اتنی سمجھ بوجھ اور اتنی صلاحیتیں رکھنے کے بعد بھی ہم اگر ایسے معاملات کریں گے تو یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا کالا داغ ہے۔ تو ناظرین، بہت سارے انکشافات ہمارے سامنے آئے۔ لڑکا جس کے ساتھ لڑکی مسلسل بات کر رہی ہے، اور 27 منٹ کی وہ لاسٹ کال تھی، اس کے بعد لڑکے کا نمبر بھی اس لڑکی نے ڈیلیٹ کر دیا۔ لڑکا اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہے، لڑکا اس وقت زیر حراست ہے۔
اور اب تک کی جو رپورٹس ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے، جنرل ہسپتال میں وہ لڑکی ہے اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہے، اور ڈاکٹر جودت سلیم کی زیر نگرانی میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دیا گیا ہے جو مسلسل اس کیس کو دیکھ رہا ہے اور لڑکی کی حالت کی لمحہ بلمحہ ہمیں رپورٹ بھی دے رہا ہے۔ ابھی جتنی بھی رپورٹس ہمارے سامنے آئی تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے بعد 24 گھنٹے دیے گئے ہیں کہ 24 گھنٹے کے بعد ہمیں نئی رپورٹس بھی دی جائیں گی، جس کے بعد ہم دوبارہ سے ایک ویڈیو کریں گے اور اس کے بعد ہم مزید حقائق بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہرحال ہمارے سامنے کچھ ایسے سوالات ضرور چھوڑ گیا ہے یہ کیس کہ ہم بحیثیت معاشرتی فرد کس جگہ پہ فال کر رہے ہیں، ہماری اس وقت جو ہے وہ کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، ہمیں نفسیاتی معاملات کو کس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے، ہمیں بچوں کی پریشانیوں اور دکھ و الم کی کیفیت میں ان کے ساتھ کس طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ سارے سوالات بھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ کسی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ رکھیں گے اور ان کے جوابات بھی ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔